ہم لوگ لانڈی، کورنگی، عزیز آباد اور نیو کراچی سے نکل کر ڈیفنس کے لیفٹیننٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں. قربانی ہوتی تھی، اس کی جو کھال ہوتی تھی، زبردستی لینے کا، ٹارگٹ کلنگ کا، مثلا یہ سارا جو بھی آئیڈینٹی بنی، بوری بند لاشیں. رضوان نہ بنتی کیا، پورے نظام کو چیلنج کر رہے تھے. جو ایک امیج بنا ایم کیو ایم کا، بھتے کا، جو قربانی ہوتی تھی، اس کی جو کھال ہوتی تھی، زبردستی لینے کا، ٹارگٹ کلنگ کا، مثلا یہ سارا جو بھی آئیڈینٹی بنی، بوری بند لاشیں. تو وہ رضوان نہ بنتی کیا، پورے نظام کو چیلنج کر رہے تھے. اب میری بات غور سے سن لو، تمہارے اس پروگرام کے ذریعے جانا چاہیے نا. 87 میں ایم کیو ایم جیت گئی. میں تیزی سے بلدیاتی الیکشن میں ٹھیک بہت مجبوری میں لڑی تھے، وسائل ہی نہیں تھے. عوام خود کھڑی ہوئی، ایم کیو ایم کو جتایا. صرف کراچی اور حیدرآباد سے الیکشن لڑ سکے تھے ہم. 88 کا الیکشن بڑی جلدی ہو گیا، ضیاء الحق صاحب کے طیارے کے حادثے کی وجہ سے. ایم کیو ایم ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی. تمام سیاسی تجزیہ نگار یہ لکھ رہے تھے، تمام سیاسی تجزیہ نگار مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ جو 30 نومبر 87 کا رزلٹ ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا 88 میں بھی وہی رزلٹ ہوگا. لیکن ایم کیو ایم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے. ایک تو ان کے پاس سیاسی تجربہ نہیں ہے، دوسرا وسائل ہی نہیں ہے. لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو میری گناہ گار آنکھوں نے وہ وقت دیکھا ہے. تو یہ مہاجر قومی موومنٹ تھی نا، تو اردو بولنے والے مہاجر، گجراتی بولنے والے مہاجر، میواتی بولنے والے، کاٹھیا واڑی میں بولنے والے مہاجر جو کہ صنعت کار تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، متوول لوگ تھے، انہوں نے ایم کیو ایم کا رخ کرنا شروع کیا. کیونکہ ہوا کا رخ پتہ چل گیا تھا 87 میں. سب آ گئے تھے، سب کو لیے تھے، سب مہاجر تھے اور ہم لینے کے پابند تھے. یہاں کے اصل ایم کیو ایم جس نے چیلنج کیا وہ یہ ہے کہ غریب بستیوں سے اگر ہم یہ بات کو قبول کر لیتے اور ان تمام لوگوں کو ایوانوں میں بھیج دیتے 7-8 ٹاپ کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو ایم کیو ایم کو مقدر ہی تبدیل ہو جاتا، قوم کا بدلتا یا نہ بدلتا. ہم لوگ لانڈی، کورنگی، عزیز آباد اور نیو کراچی سے نکل کر ڈیفنس کے لیفٹیننٹ میں شفٹ ہو جاتے. یہاں ایم کیو ایم نے اصل ایم کیو ایم کا چہرہ دکھایا ہے. ہم نے غریب بستیوں سے غریب بستی. حیدرآباد میں ایک پڑھے لکھے آدمی جو کہ گنے کی مشین پر کام کرتا تھا، اس کا حیدرآباد کا ڈپٹی میئر بنایا پہلے، پھر ایم این اے بنایا. یہ ایم کیو ایم. اس کے بتا نہیں. اچھا دوسری بات نہیں، لیکن اس کے بعد اختیار بھی تھا کچھ، اس کے بعد کچھ سوچ بھی تھی. یہ سارے آرڈر کہیں سے آتے تھے اور وہ صرف جو ہے وہ اوبے کرتا تھا. اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہوگا تو سوچ نہیں ہوگی اس کی بات. اگر غریب ہے تو پڑھا لکھا بی اے بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، پی ایچ ڈی بھی ہو، بیکار ہے، اس کے بعد سوچ نہیں ہونی چاہیے. کیسے آپ نے یہ سوال کر لیا کہ سوچ نہیں ہو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں ڈسپلن کو آپ ڈسپلن کو آمریت سمجھنے لگے تو الگ بات ہے یار. اس پہ بھی کبھی تفصیل سے بات ہوگی. جی ہاں، ان کو آرڈر ہی لینا چاہیے تھا. نہیں تو آمریت سے تو پھر مشرف صاحب کے دور کے اندر آپ جڑے نا، پھر نہیں جڑے نا. چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. ہم کیا جماعت اسلامی کی طرح ضیاء الحق کی کیبنٹ میں بیٹھ گئے تھے جا کے؟ جناب مشرف صاحب جب تک ریفرینڈم کے ذریعے صدر نہیں بنے، اس سے پہلے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروا دیے تھے. ایم کیو ایم کھڑی الیکشن میں حصہ لیا تھا کہ ایم کیو ایم نے نہیں لیا تھا نا. نہیں لیا تھا. کس لیے؟ اسی لیے اب جیسی بھی جمہوریت ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، اس کے مطابق انہوں نے کسی بھی طرح اپنے آپ کو ایک لیگل صدر کے طور پہ لیا ہے نا. تو ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. اور جناب ہم ان کو پیارے نہیں تھے، ہم مشرف صاحب کو پیارے نہیں تھے. 18 کے الیکشن کو مائنس کر دیں، ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ نشستیں کب ہاری ہے؟ پرویز مشرف صاحب کے دور میں. ڈی لیمیٹیشن ایم ایم اے کے حق میں ہوئی ہیں، ہمارے حق میں نہیں ہوئی ہیں. ووٹر لسٹیں ایم ایم اے کے حق میں ہوئی ہیں. 6 سیٹیں جیتی ایم کیو ایم نے، ایم ایم اے نے یہاں سے. ہمیں تو ہروانے کی کوشش کی گئی نا. جب ہمارے بعد حکومت ہی نہیں بننی تھی آپ کو، تو ہم نے بعض اوقات حکومت بننے سے زیادہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ساتھ دیا ہے. اور ووٹ لے کے گئے ہیں نا یار، ووٹ لے کے حکومت میں گئے ہیں اور ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کر کے دکھایا. لیکن وہ لاڈلے پن کی بات آئی نا کہ اس وقت آپ ان کے لاڈلے تھے. 12 مئی بھی اس کو بڑی عجیب بات، 12 مئی پہ یہ سوال اٹھایا گیا. بڑی عجیب بات کر دی آپ نے نا. یعنی انہوں نے ہمیں ہرایا بھی اور ہم لاڈلے بھی ہو گئے یار. یہ وہ تعصب ہے جو دوسروں کی آنکھوں کا ہے، وہ آپ کی آنکھ سے نہیں جھلکنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی دہلی ویلی کے تھے. 12 مئی پہ زیادہ 12 مئی پہ آ رہا ہوں نا. وہ بھی
دہلی کے تھے, انہوں نے ہمیں کام کرنے کیوں نہیں دیا, کام کرنے کیوں دیا, انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا. یہی پریشانی ہے میرے بھائی. یہی 12 مئی تھا, 12 مئی مشرف صاحب اور MQM خلاف, دونوں کے خلاف ایک سازش تھی. MQM کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. جن کو تکلیف ہوئی نا, جو احتجاج کرتے رہے, وہ MQM کو ووٹر ہی نہیں تھا. 12 مئی کے بعد جو الیکشن ہوا ہے, MQM نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے. مشرف صاحب کے دور تو نہیں تھا وہ, ٹھیک ہے نا. تو MQM تو جیتی ہے. MQM کو سیاسی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اس طرح کی شوروں سے MQM جیسی جماعتوں کو نقصان نہیں ہوتا ہے.